ایرانی اور امریکی کب اسلام آباد پہنچ رہے ہیں؟ کہ امریکہ دراصل یہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتا، وہ صرف وقت مانگ رہا ہے، کیونکہ ان کے جتنے انٹرسیپٹرز تھے، ایک ایک ڈرون پہ ایران کے، ایک ایک میزائل پہ کئی انٹرسیپٹر ضائع ہو چکے ہیں۔ پر ابھی تو نہیں لگ رہا کہ ایران بھی کوئی امریکی شرائط ماننا چاہتا ہے، اور جیسے آپ نے کہا امریکہ ایرانی شرائط نہیں ماننا چاہتا، اور ٹیبل پر بھی دونوں ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تو گویا ایران اس وقت زیادہ پر اعتماد نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میں آپ کی شرائط پر بات چیت کیوں کروں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک شکنجے میں آ گئے ہیں، جنگ اگر جاری رہتی ہے تو ان کے لیے عذاب ہے، اور جنگ اگر ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے اور ایران وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے تو بھی ان کے لیے بہت بڑا شدید نقصان ہوگا۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ عرب ممالک اعلان جنگ کر دیں گے؟ مجھے نہیں نظر آتا۔ اسرائیل کی تو پوری کوشش ہے، اس نے آرامکو پہ بھی ایک جعلی حملہ کروایا، اس نے ترکیہ پہ بھی کروایا، آذربائیجان پہ بھی گرایا، حتیٰ کہ ایران اور خلیجی ریاستیں آپس میں بھسم کر دیں ایک دوسرے کو تو اس کی اپنے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو جائے۔ اگر پاکستان کو ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہا ہے تو انڈیا کیوں اتنا سیخ پا ہو رہا ہے؟ میں جے شنکر صاحب کا وہ دیکھ رہا تھا کہ وی آر ناٹ اے دلال نیشن، اور ان کو پتہ ہے کہ امن کے لیے کام کرنا جو ہے وہ دلالی نہیں ہوتی، وہ امن کے لیے جو کام کرنا بڑا آنریبل، بڑا محترم قسم کا کام ہے جو پاکستان کر رہا ہے۔ آپ چین اور روس کے کردار سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناؤ اے یونیپولر ورلڈ، ایک ہی سپر پاور ہے۔ جس دن چین ڈائریکٹلی اس جنگ میں آ گیا، اس دن ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے گی، دو بڑی طاقتیں ورلڈ وار میں آ جائیں گی۔ افغانستان میں آپ کیا ڈپلومیسی دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو سیز فائر ہوا تھا ہمارا اس سے پہلے، عید سے پہلے، وہ ختم ہو گیا، اور آج فورن آفس نے کہا ہے کہ ریزیوم ہو گیا غزب الحق۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سب آنکھیں اسلام آباد پر کہ کیا ہونے لگا اسلام آباد پر۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا، کوئی کہتا ہے آ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے ابھی نہیں پہنچے ہیں، کوئی کہتا ہے اسلام آباد میں ٹاکس ہوں گی، کوئی کہتا ہے نہیں ہوں گی۔ یہ سفارتکاری، اس وقت جنگ سے زیادہ لوگوں کی توجہ سفارتکاری پر ہے، ڈپلومیسی پر ہے۔ تو میں نے اعزاز احمد چوئی صاحب کو دعوت دی ہے، ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ وہ ذرا یہ ڈپلومیسی کی آسان زبان میں ہمیں بتائیں کہ یہ جو ساری نظریں سفارتکاری پر ہیں تو کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم اعزاز احمد چوئی صاحب۔ جی وعلیکم السلام سہروردی صاحب۔ سر، وہ میں نا پاکستان میں عام آدمی سے پوچھتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایرانی اور امریکی کب اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ لوگوں کو دونوں کا بڑی بےتابی سے انتظار ہے۔ کوئی مجھے عام آدمی پوچھتا ہے جے ڈی وینس پہنچ گیا ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں کو وٹکوف کا نام بھی یاد ہو گیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایران سے کون آ رہا ہے۔ تو یہ آپ بتائیں نا، کب کون کہاں پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں سروردی صاحب، جب سفارتکاری فیل ہوتی ہے تو جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جب جنگ ختم ہونے لگتی ہے تو سفارتکاری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جنگ کیوں ختم ہونے لگتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب ایک فریق کمزور پڑتا دکھائی دے۔ اب اس وقت ہوا یہ کہ ایران اس طرح، ان کی نہ حکومت گری اس طریقے سے، نہ ہی انہوں نے گھٹنے ٹیکے جس کی توقع امریکہ اور اسرائیل کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا، اور ان کی کاسٹ، ان کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ خود انیشیٹو لے رہے ہیں۔ ان کی بات پر مت جائیے، انہوں نے باتیں تو آپ کو پتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے، لیکن حقیقت آن گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ موجود ہیں اور کھڑے ہیں، اور ایران سے اب وہ امریکہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، اس کا عندیہ دے رہا ہے، اس کے ثبوت بھی دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ان کے وزیر خارجہ اور ایک اور صاحب پر سے جو انہوں نے ان کو لسٹ بنائی تھی، ہٹ لسٹ میں سے ہٹایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا وہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے یا ترکیے میں ہوں گے یا مصر میں ہوں گے یا ہوں گے بھی نہیں، یہ ابھی قبل از وقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ان تمام ثالثوں میں سے سب سے زیادہ معتبر نام اس لیے بن گیا ہے کیونکہ پاکستان کی ایران کے اندر بھی ایک عزت بنی ہے، اور یہ عزت آج سے نہیں بنی، یہ پچھلے سال 12 روزہ جنگ کے دوران بھی
جب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ہمارے مندوب نے ایران کے خلاف جارحیت کی باقاعدہ مذمت کی، چین اور روس کے علاوہ، تو پھر آپ نے دیکھا کہ پوری پارلیمنٹ میں ایران کی تشکر کے پہلی بار نعرے لگے پاکستان کے لیے۔ اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور ان کے وزیر خارجہ اراغچی نے باقاعدہ ایک ٹویٹ پاکستان کے لیے جاری کیا جب پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ایک بار پھر اس قرارداد کی حمایت کی جس میں ایران پر جارحیت کی مذمت کی گئی تھی۔ گویا پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی کریڈیبلٹی ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، باقی گلف خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی ہماری عزت ہے، امریکہ کے ساتھ بھی پچھلے سال مئی 2025 کے بعد سے ایک اچھا ریپو بنا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کتنی دیر چلتا ہے لیکن ابھی تک وہ ریپو قائم ہے۔ گویا تمام جو فریق ہیں وہ سب کے سب پاکستان کو اس قابل جانتے ہیں کہ پاکستان امن کے لیے کام کر رہا ہے۔ پاکستان نے بالکل اس قسم کی کسی باتوں کا دھیان نہیں دیا کہ جی آپ کا سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اب جا کے جنگ میں صاحب یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں جی، پر جی جی ٹرمپ نے بھی کہا 5 دن کے لیے ہالٹ ہے، یہ ہے۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے۔ دی کوسچن از دس کہ ڈیلیگیشنز کیوں نہیں پہنچے اور مذاکرات کیوں نہیں ہوئے، کیونکہ یہ تو سب کو نظر آ گیا کہ ٹرمپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، 15 نکات آ گئے، 6 نکات آ گئے۔ ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ اب ایک ٹیبل سج جائے گا، وہ ٹیبل نہیں سجا۔ نو بڈی کیم، وائی؟ دیکھیں ابھی تو دونوں فریقوں نے اپنی جو انگریزی میں کہتے ہیں نا میکسملسٹ پوزیشن جو ہے، یعنی جو ان کی سب سے زیادہ مرغوب ان کی پوزیشن تھی وہ واضح کر دی ہے۔ امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اسٹریٹ آف ہرمز خالی کر دیں، یہ کر دیں، اور ایران نے بھی ان کے اوپر اسی قسم کی شرائط عائد کر دی ہیں کہ جی آپ ہمیں ہرجانہ دیجئے، آپ اپنے بیسز یہاں سے اٹھا لیجئے۔ اب دونوں فریق نے کو ایک دوسرے کی کنوے ہو گئی ہے کہ جی ہماری میکسملسٹ پوزیشنز ہیں، لیکن ابھی رعایت دینے کو کوئی فریق تیار ابھی نہیں ہے، اور اس سے شک یہ پڑتا ہے کہ امریکہ دراصل یہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتا، وہ صرف وقت مانگ رہا ہے، کیونکہ ان کے جتنے انٹرسیپٹرز تھے، ایک ڈرون پہ ایران کے، ایک میزائل پہ کئی کے انٹرسیپٹر ضائع ہو چکے ہیں، اور وہ انٹرسیپٹر خلیجی ریاستوں نے بھی استعمال کیے ہیں اور اسرائیل نے بھی استعمال کیے ہیں، تو چنانچہ ان کو تھوڑا میرے خیال میں وقت درکار ہے، ورنہ یہ کیوں بات چیت کی بات کریں۔ اب ایران کے پاس چونکہ لگتا ہے ان کے اس عزم سے، ان کے اعتماد سے یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ میزائل اور ڈرونز کا ذخیرہ ابھی موجود ہے جو ختم نہیں ہوا، اور اسی طرح لگتا یہ بھی ہے کہ ایران کو اس چین اور روس کی مدد بھی خوب شامل حال ہے، تو گویا ایران اس وقت زیادہ پر اعتماد نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میں آپ کی شرائط پر بات چیت کیوں کروں، میز ایسی کیوں سجاؤں جس میں آپ کی یہ شرائط ہوں جو مجھے قطعاً منظور نہیں، اس لیے یہ میز پر ابھی بیٹھ نہیں رہے جب تک کوئی ایسا اندیا نہیں دیتا ایک فریق کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم کچھ اپنی شرائط نرم کرنے کو تیار ہیں، وہ اس وقت تک میرا خیال ہے وہ میز نہیں سجے گی۔ جی، میں ڈار صاحب کا ایک ٹویٹ آج کا دیکھ رہا تھا، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو ڈی کوڈ آپ کر دیں۔ There has been unnecessary speculation in the media regarding peace talks to end ongoing conflict in the Middle East. اب یہ unnecessary speculation تو نہیں سمجھ آئی، کیونکہ میرا مطلب ہے کہ اس کو تو ٹرمپ نے بھی اون کیا، ایران نے بھی اون کیا، پاکستان نے بھی ایک سٹیج پہ اون کیا کہ پرائم منسٹر کا ٹویٹ تھا، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ ری پوسٹ کر رہے تھے، تو مجھے نہیں سمجھ آئی why he is saying it is unnecessary speculation۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان دس کانٹیکسٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیز شیئر 15 پوائنٹ جو ہم نے ایران کو پہنچا دیے ہیں، اور پاکستان ریمین فلی کمیٹڈ ٹو پرومپٹنگ پیس اینڈ ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی از دی اونلی وے فارورڈ۔ مطلب اس میں انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کہیں مذاکرات پاکستان میں ہوں گے، کوئی آگے ٹیبل آئے گا۔ انہوں نے کہا ایک 15 نکات آئے تھے وہ ہم نے آگے دے دیے ہیں، یہ بھی نہیں کہا ایران کا کوئی جواب آیا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ بڑا مبہم سا ٹویٹ ہے۔ اس کا مطلب تو مجھے تو کم از کم یہی نظر آ رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ میز سجی نہیں ہے، اور سجنی بھی نہیں ہے، اور کوئی پتہ نہیں سجے بھی نہ، کیونکہ اس کی وجہ میں نے ابھی آپ سے بالکل یہی عرض کیا تھا کہ کسی ایک فریق کو
जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वन साइड हैज टू विंक, ब्लिंक दिया, एक को कम से कम इस बात पे दिखाना होगा। अभी इसराइल जो है उसका पूरा दबाव है अमेरिका पे कि आप बिल्कुल इस तरह की शराइत के मत जाएं, और खलीजी रियासतों का दबाव है कि जनाब आप इसको रुकवाएं, और अमेरिका दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। जिस दिन खलीजी रियासतें तो बहुत तंग हैं, वो तो चाहती हैं, लेकिन जिस दिन ईरान के मिसाइल जो बहरहाल उनके आयरन डोम को चीर कर उनकी बंदरगाह हैफा पर भी और उनके जो दारुल खिलाफा तल अवीव पर भी हमला आवर हो रहे हैं, जिस दिन इसराइल को इतनी तकलीफ होना शुरू हो गई कि वो भी कहे अमेरिका को कि जनाब आप जंग रोके, उस दिन यकीनन मेज सज जाएगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो मेज पाकिस्तान में सजेगी, वो तुर्की में भी सज सकती है, क्योंकि उनका एतबार तुर्की पे इसलिए ज्यादा है कि वो नेटो का मेंबर है। वो इजिप्ट में भी सज सकती है, जिसपे अमेरिका बहुत ज्यादा उसको इमदाद देता रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में अभी से शायद यही कहना चाह रहे हो वजीर खारजा कि भाई आप अभी से ये स्पेकुलेट ना करें कि सफारतकारी शुरू भी हो गई है, मेज भी सजने लगी है, उनके वाइस प्रेसिडेंट जहाज पे चढ़ गए हैं और वो पहुंचने वाले हैं। अभी मेरा ख्याल है कि बहुत ही इब्तदाई शुरुआत है, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। मैं कहता हूँ जंग को बहरहाल खात्मे की तरफ जाना चाहिए, दुनिया को बहुत नुकसान हो रहा है इससे। जी नहीं, पर अभी तो नहीं लग रहा कि ईरान भी कोई अमेरिकी शराइत मानना चाहता है, और जैसे आपने कहा अमेरिका ईरानी शराइत नहीं मानना चाहता, और टेबल पर भी दोनों एक साथ बैठने को तैयार नहीं। तो फिर अभी तो इस वीकेंड पे तो कोई मुज़ाकरात नजर नहीं आ रहे। जो कह रहे थे हफ्ते इतवार को मुज़ाकरात हो जाएंगे, तो फिर तो कोई हफ्ता इतवार को तो कुछ नहीं होने जा रहा। मेरा ख्याल है इसीलिए शायद वजीर खारजा ने अननेसेसरी स्पेकुलेशन कहा कि भाई अभी इसकी जरूरत नहीं है, प्री मेच्योरली मत कीजिए चीजों को। पहले पाकिस्तान जो है वो कुछ पाकिस्तान का नाम मगरबी मीडिया में भी आ गया, सीएनएन में भी आ गया, तो उस वजह से यहाँ पे ये शायद तवक्को पैदा हो गई कि लो जी बस हुआ के हुआ। ऐसा मेरे ख्याल में अभी उसके इम्कानात नहीं हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिए बैठे हैं, और एक फरीक को कम से कम दिखाना पड़ेगा कि ये वो तैयार है कंसेशन देने को। ईरान मुझे वो फरीक नजर नहीं आ रहा। ईरान जो है वो मैक्सिमम कुर्बानी जो है अपनी दे चुका है, उनके राहबर शहीद हो गए, उनकी पूरी क़यादत का एक रंग निकल गया। तो इस वजह से ईरान तो बका की जंग लड़ रहा है, और मेरे ख्याल में आग जैसे वो कहते हैं ना हमारे मुहावरतन के आखिरी सांस तक लड़ूंगा, ये वो वाला कर रहा है ईरान। जबकि अमेरिका के अंदर तो आवाजें इतनी तेजी से उठना शुरू हो गई हैं कि वहां पे उन्होंने उन आवाजों को भी तो बैलेंस करना है ना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक शिकंजे में आ गए हैं। जंग अगर जारी रहती है तो उनके लिए अजाब है, और जंग अगर एकदम से खत्म हो जाती है और ईरान वहीं का वहीं खड़ा रहता है तो भी उनके लिए बहुत बड़ा शदीद नुकसान होगा। तो उनके लिए अब लूज लूज ऑप्शन है, विन विन ऑप्शंस जो हैं वो मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता ईरान की तरफ जा रही हैं। कहते हैं कि बहुत खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकन को कह रहे हैं फिनिश द जॉब। वो कहते हैं अब ईरान को फिनिश करें, यहाँ आधा छोड़ के आप नहीं जा सकते। यूएई की तो बहुत स्टेटेड पोजीशन सामने आ गई है कि फिनिश द जॉब, और वो तो ईरानियंस के साथ लड़ने को भी तैयार नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आइंदा हफ्ते तो जब कंसोलिडेट हो जाएगी अमेरिकन की वो सब कुछ आ जाएगा, तो गल्फ कंट्रीज इस लड़ाई में बकायदा शामिल हो जाएंगे अरब ममालिक। आपको नजर आता है कि अरब ममालिक ऐलान जंग कर देंगे? मुझे नहीं नजर आता, और मैं समझता हूं कि उनको करना भी नहीं चाहिए। यूएई के पास कौन सी फौज है जी जो जाके लड़ेगी ईरान के खिलाफ, और किस तरह लड़ेगी उनके खिलाफ? उनके अगर तो बुर्ज खलीफा के आसपास जिस दिन वो शरीक हो गए, देखें अभी तक ईरान ने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमला किया है। अभी वो आगे नहीं गए, ऑयल इंस्टॉलेशंस तक भी नहीं गए हैं। वो भी सिर्फ जब इसराइल उनके ऊपर हमला करता है तो वो उसका जवाब उन्होंने कतर में दिया, वरना वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर वो जंग में शरीक हो जाते हैं तो उनकी सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जब बम गिरने लगेंगे तो यूएई का तो वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा, वजूद ही नहीं रहेगा। मैं नहीं समझता कि यूएई जो है इस जंग में कभी भी शरीक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो होगा तो वो यूएई जिस तरह आज हम उसको समझते हैं वो खत्म हो जाएगा, उसका वजूद नहीं रहेगा। सऊदी अरब अलबत्ता एक बड़ा मुल्क है, सऊदी अरब के अंदर बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ भी एग्रीमेंट है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब जंग में ना आए, और ईरान को समझा भी रहा है कि आप सऊदी अरब पे हमला ना करें।
اور امید کرنی چاہیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ نہیں اس میں جنگ میں شریک ہوگا. لیکن میں اس بات کو ماننے سے انکاری ہوں کہ سعودی عرب امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ فنش دی جاب. یہ پہلے بھی ہم نے ایک اسپیکولیشن سنی تھی اور وہ جان بوجھ کے اسرائیل پھیلاتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب جنگ میں آ جائے. اسرائیل کی تو پوری کوشش ہے. اس نے ارامکو پہ بھی ایک جعلی حملہ کروایا, اس نے ترکیے پہ بھی کروایا, آذربائیجان پہ بھی گرایا, حتیٰ کہ ڈیگو گارشیا پہ بھی کروایا. تو اسرائیل کی تو پوری خواہش ہے کہ خلیجی ریاستیں آ جائیں تاکہ ایران اور خلیجی ریاستیں آپس میں بھسم کر دیں ایک دوسرے کو, تو اس کی اپنے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس ٹریپ میں سعودی عرب کو داخل نہیں ہونا چاہیے. وہ بہتر ہوگا ان کے لیے کہ وہ امن کی راہ میں رکھیں, کیونکہ اس میں سعودی عرب کے لیے سب سے زیادہ بچت ہے. جی اچھا, اب ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ نے کہا کہ ایران کے اور پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہمارے لیے ٹویٹ بھی آیا, لیکن کل خبریں آئیں کہ انہوں نے ہمارا ایک ٹینکر روک لیا ہے اور اس کو واپس بھیج دیا ہے, اور بحر ہرمز سے وہ ہمارا ٹینکر گزرنے نہیں دے رہے ہیں. تو ایک طرف ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں, دوسری طرف وہ کبھی ان کا بیان آتا ہے کہ دوست ممالک کے لیے بحر ہرمز کھلا ہے اور پاکستان کے ٹینکر رک جاتا ہے اور انڈین ٹینکرز گزر جاتے ہیں. انڈیا کے بھی وہ میرے خیال میں جب مودی صاحب نے ان کو فون کیا, پھر جے شنکر صاحب نے اپنے ہم منصب کو فون کیا تو ان کے دو گئے, ورنہ انڈیا میں تو اس وقت جناب وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول پمپس پہ بڑی لمبی لمبی, اور وہاں پہ بڑے مسائل ہوئے ہیں. یہ کوئی آپریشنل کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی ہوگی, ورنہ وہ پاکستان کے لیے اس طرح کا وہ کام نہیں کر رہے. یہ دیکھیں نا, جب گراؤنڈ کے اوپر آپریشنل وہاں پہ جو بھی صاحب ہیں ان تک ہدایت پہنچتی ہے نہیں پہنچتی, کس طرح کی پہنچتی ہے, اس وجہ سے ہوا ہوگا. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار اپنی پوری قومی زندگی میں ایران کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ پاکستان ان کا زیادہ مخلص دوست تھا بنسبت بھارت کے. بھارت کو تو انہوں نے بڑی جگہ دے رکھی تھی, چابہار پورٹ پہ بھی برتھ دے رکھی تھی, وہ اس کے ساتھ ساتھ تھے. لیکن اب ان کو اندازہ ہوا ہے جب بھارت کے وزیر اعظم نے اسرائیل کے پاس جا کر 3 دن پہلے جنگ سے پورے کے پورے انڈے اس باسکٹ میں ڈال دیے, تو ایران کو تب پتہ چلا کہ بھارت کو ایک مختلف ملک ہے جس کو وہ سمجھتے رہتے. میں نہیں سمجھتا کہ اس آئل ٹینکر کی شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ. اس سے ایران کے تعلقات میں کوئی جو گرم جوشی آئی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, اب وہ ہمارے یہاں نا پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ شریکا نو آگ لگ گئی, ٹھیک ہے نا. تو اگر پاکستان کو ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہا ہے تو انڈیا کیوں اتنا سیخ پا ہو رہا ہے؟ میں جے شنکر صاحب کا وہ دیکھ رہا تھا کہ وی آر ناٹ اے دلال نیشن اور یہ اور وہ. ڈپلومیسی میں یہ کب ہوتا ہے کہ میرا مطلب اگر آپ کے اینمی کنٹری کو ڈپلومیٹک ایفرٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو اس طرح ریڈیکیول کرتے ہیں؟ دیکھیں 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بڑی غیر سفارتی زبان استعمال کی ہے, جو اتنے تجربہ کار سفارتکار سے توقع نہیں کی جاتی ہے کہ وہ ایک بازاری زبان گھٹیا زبان استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ان کو اعتراض ہے کہ پاکستان گو بٹوین بن رہا ہے اور پاکستان پیس بروکر بن رہا ہے, تو وہ اپنی جگہ ان کی سبکی ہے. کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے, انگور کھٹے نظر آ رہے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو. لیکن آپ بازاری زبان کی بجائے دوسرے طریقے سے یہی اظہار کر سکتے تھے. پھر جہاں تک اگر چلے اس کو چھوڑ دیں اور گو بٹوین کا لفظ استعمال کریں جو انہوں نے انگریزی میں بھی استعمال کیا ہے, تو اس میں کیا حرج ہے امن اور آشتی کے لیے؟ آشتی تو ان کی زبان کا لفظ ہے نا جی, اور ان کو پتا ہے کہ امن کے لیے کام کرنا جو ہے وہ دلالی نہیں ہوتی. وہ امن کے لیے جو کام کرنا بڑا آنریبل, بڑا محترم قسم کا کام ہے جو پاکستان کر رہا ہے. اور بڑے میں سمجھتا ہوں پاکستان قابل ستائش ہے کہ اس نے کوشش یہ کیا کہ جنگ کے شعلوں پر پانی ڈالے اور ان کو ٹھنڈا کرے. تو اس لحاظ سے تو اس کی, اور بھارت نے کیا یہ جو ان کا سٹینس ہے نا کہ تھرڈ پارٹی نہیں ہونی چاہیے, تو آپ یہ دیکھیں تو جب بھارت اور پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی مئی میں, تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ جنگ رکوائی, بھارت کی درخواست پر رکوائی, تو وہ انہوں نے ان کے لیے فیور نہیں کی کیا؟ تو اس وقت تو آپ اس کی خوشنودی کے لیے اسرائیل تک پہنچ گئے, اور آپ کے اندر یہ ظرف نہ آیا کہ آپ ان کو کہہ دیتے نا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیں آپ کی دلالی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں کہا؟
اس وقت تو آپ کہتے چپ کر کے بیٹھے رہے کیونکہ آپ کا مقصد حل ہو رہا تھا. یا اگر ماضی میں چلے جائیں تو جب پرائم منسٹر کوسیگر نے 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم بھارت کے اس وقت کے درمیان کرائی تھی تو وہ دلالی کر رہے تھے وہ کہیں. بھائی یہ پیس میکنگ جو ہوتی ہے یونائٹڈ نیشنز پوری کی پوری پیس میکنگ کے اوپر قائم ہے. اس کا پورا کام یہ ہے کہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی جو ہے اس کو مینٹین کرنا. تو کیا یونائٹڈ نیشنز ایک بہت بڑا دلال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ایک اور وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے سہروردی صاحب ان کی مخالفت کی تھرڈ پارٹی کی میڈیشن کی, کیونکہ ان کے ہاں اپنے when you have your closets you have your own skeletons in your closet. تو وہ جس طرح کشمیر میں جو اس طرح مقبوضہ کشمیر میں یہ جو ظلم کر رہے ہیں, وہ بھی ہم خبر کل ہی آ رہی تھی کہ آسیہ اندرابی صاحبہ جو کوئی 62 سال کی خاتون ہے اس کو کوئی پتہ نہیں 30 سال کے لیے آپ سزا دے رہے ہیں, اور ساتھ میں ان کے جو والد صاحب ہیں ان کو پتہ نہیں, وہ تو پہلے ہی بڑے بزرگ ہیں اور کب سے قید ہیں. تو یہ جو حرکات بھارت کر رہا ہے یہ اس کے اوپر پردہ کھل جائے گا اگر کوئی تیسرا فریق بیچ میں آ گیا. تو میرے خیال میں اس لیے بھی شاید ان کو یہ ہے کہ جی تھرڈ پارٹی بیچ میں آنی چاہیے. حالانکہ جب ضرورت پڑتی ہے تو تھرڈ پارٹی کو خود پکارتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں آئے. تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پھر دلال کہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان اس وقت دیا ہے اور الٹا پڑ رہا ہے, کیونکہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان سے پوچھیں گے کہ جناب پاکستان تو امن کے لیے کام کر رہا ہے اور آپ کدھر بیٹھے ہیں. اچھا یہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت چونکہ آپ نے خود کہا دونوں میکسیمائز پوزیشنز پر ہیں اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے آئی لینڈز ہیں جو 2-3 چھوٹے چھوٹے خرق کے ارد گرد ان پر اپنا قبضہ کر کے تو اسٹریٹ آف ہرمز کھلانا چاہتے ہیں. ان کا بحری بیڑا بھی ایک اور پہنچ رہا ہے. تو اسٹریٹ آف ہرمز اگر امریکہ نے کھلا لی تو پھر جنگ بند ہو جائے گی. دیکھیں یہ تو بہت کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل. کیسے کھلوا لیں گے اسٹریٹ آف ہرمز؟ پہلے تو بڑے نعرے لگائے کہ جی ہم شپس اسکارٹ کریں گے, پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. اور اگر یہ خرج آئی لینڈ کے اوپر اپنی میرینز بھیجتے ہیں تو گویا وہ ان کو وہاں پہ جب مروا دیں گے لوگوں کو اور باڈی بیگز جانے شروع ہوں گے امریکہ کے اندر, تو ایسا کوہرام مچے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سمجھ نہیں آئے گی. پھر ہم نے یہ سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو کوسٹل ایریاز ہیں, کیونکہ خرج آئی لینڈ تھوڑا دور ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے, تو ہم کوسٹل ایریاز کے اوپر میرینز کو ڈراپ ان کریں گے. اچھا جی کر لیجئے. آپ کو پتہ ہے ان کے جو کوسٹل ایریاز ہے وہ پوری طرح انہوں نے اس کے اندر غاروں میں انہوں نے وہ کروز میزلز لگا کے رکھے ہیں کہ کوئی شپ اگر گزرے گا تو اس کے اوپر میزائل پھینکیں گے, تو وہاں پہ بھی جا کے یہ پھنس جائیں گے. بوٹس آن گراؤنڈ آنے کی دیر ہے کہ ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ جنگ ختم ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے, کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ بوٹس آن گراؤنڈ وہ کر سکیں گے. اگر وہ کریں گے تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی بڑی دلدل ہے جس میں وہ داخل ہو جائیں گے. آپ چین اور روس کے کردار سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناؤ اے یونی پولر ورلڈ, ایک ہی سپر پاور ہے. روس یوکرین میں پھنسا ہوا ہے, چین کو دنیا میں تائیوان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, پوری دنیا سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اپنے دوستوں سے, چاہے وہ وینزویلا ہو چاہے کوئی اور ہو. تو دنیا کہتی ہے کہ یہ چین اور روس کو اب سپر پاور نہیں ماننا چاہیے, یہ صرف امریکہ ہی سپر پاور ہے. نہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, نہ دوستوں کا مشکل میں ساتھ دیتے ہیں. تو ایران کے لیے بھی نہیں آئے ہیں, اور بھی 2 ملکوں کے لیے نہیں آئے ہیں. تو the world is depressed from China and Russia. نہیں, مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا یہ تجزیہ ہے. ایک تو ایران کو جس قسم کی کمیونیکیشنز میں مدد دی ہے چین نے اور روس نے بھی, اس کی وجہ سے ایران کے میزائل اور ڈرون اتنے ایکوریٹ ہیں کہ 1 میٹر تک ایکوریٹسی ہے ان کی. اور چین کا بائیدو 3 جو استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو جو پے آف مل رہا ہے اپنی سٹرائکس کا وہ کہیں زیادہ مل رہا ہے. اور خدا جانے چونکہ چینیوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اعلان نہیں کرتے ہیں, وہ جو بھی چیز کرتے ہیں. جب آپ مجھے بتائیں کہ جب پاک بھارت جنگ میں PL-15 استعمال ہوا تو آپ کو پتا تھا کہ ہمارے پاس یہ PL-15 ہے, یا چین نے اس کا کبھی اعلان کیا تھا کسی نے؟ لیکن جب جہاز گرے بھارت کے تو تب
سب کو پتا چل گیا کہ یہ تھے. یہی طریقہ کار ہے ان کا کہ وہ خاموشی سے کام کرنے کے عادی ہیں. بڑی پرانی تہذیب ہے ان کا، اپنا ایک انداز ہے. اچھا، اب وہ کھل کر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کھل کر اس لیے نہیں آ رہے کہ جب ان کا جو جس سے ان کا مقابلہ ہے امریکہ، وہ اگر ایک دلدل میں پھنس رہا ہے اور پھنستے پھنستے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیوں ساحل پہ آ کے ان کا ہاتھ پکڑے؟ ان کے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. روس کو تو یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کے تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے جتنا نقصان ان کو یوکرین وار سے ہو رہا تھا وہ پورا ہو گیا سارا، تیل بکنے کی وجہ سے. اور چین کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی جو سپر پاور تھی، سول سپر پاور ہے، جو ابھی بھی ہے یقیناً ہے، وہ اس کا قد کاٹ بڑی تیزی سے نیچے ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اعتبار کھویا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے کہ بھائی جس طرح آج خلیجی ریاستیں جب یہ جنگ ختم ہو جائیں گی، وہ کہیں گے کہ جناب آپ کے اڈے ہمارے کس کام کے. اور یہی سوچ اس وقت جنوبی کوریا میں اور جاپان میں اور فلپین میں اور آسٹریلیا میں اور جہاں جہاں پہ ان کے اڈے ہیں، ان سب کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ امریکی اڈوں کا ذات خود ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے، ہم تو اتنا خرچ ان کے اوپر کرتے ہیں. تو کیوں چین بیچ میں جنگ میں کودے گا؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ چین ڈائریکٹ اس لیے نہیں بھی آتا کہ جس دن چین ڈائریکٹلی اس جنگ میں آ گیا، اس دن ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے گی. دو بڑی طاقتیں ورلڈ وار میں آ جائیں گی. اور چین کا مقصد یہ ہے کہ میں پیسفل رائز کروں. ان کے 14 ہمسائے ہیں سوائے بھارت کے، اس کے ساتھ بھی ایک محدود جنگ کی، کسی کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا اپنا مقصد ایک ہے کہ وہ، یہ صحیح کہا آپ نے کہ تائیوان ان کے لیے بڑا اہم ہے اور وہ اس کو لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی اس طرح کی دوسرے کی جنگ میں نہیں آنا چاہتے ہیں. پاکستان کے لیے البتہ چین ضرورت سے زیادہ اس لیے گیا کیونکہ ان کے اسٹریٹجک کیلکولس میں پاکستان کی غیر معمولی اہمیت ہے، کیونکہ پاکستان کے راستے ان کو ڈائریکٹ ایکسس مل سکتی ہے عریبین سی اور انڈین اوشن میں. تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے ان کے لیے وہ ایک خاص جذبہ رکھتے ہیں. ایران کے لیے نہ ایران نے کوئی ایسی سفارتکاری کی، ٹھیک ہے ان کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا تھا آپس میں، اس کے بدلے چین ان کی کوئی نہ کوئی مدد تو کر رہا ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں جائے گا کہ خود آ کے اس میں کود پڑے. جب اس کا ویسے انگلی اس کو ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے جب سیدھی انگلی سے گھی نکل رہا ہے اور ان کا جو کمپیٹیٹر ہے امریکہ، وہ اتنی بری طریقے سے اس جنگ میں پھنس گیا ہے. یہ فال آف ایران چائنا کے لیے ڈیبیکل نہیں ہوگا؟ جی، فال آف ایران تو اگر ہوگی تب ہوگا نا. فال آف ایران تو ہوتا نظر نہیں آ رہا مجھے، کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس کو نظر آ رہا ہے. اور اس وجہ سے ابھی تو وہ نہیں ہے. ہاں اگر ایسا کبھی ہوتا نظر آئے گا تو میرے خیال میں چینی ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنے لیتھل میزائل وہاں تک پہنچا دیں. ابھی مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا پہنچائے بھی ہوں، خدا جانے، کیونکہ وہ بڑی خاموشی سے کام کرتے ہیں. جس قسم کا اعتماد مجھے چین ایران کی قیادت میں نظر آ رہا ہے، اس سے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کے پاس خاصا اس وقت مواد موجود ہے اور چین اور روس کی حمایت بھی کلین ان کے پاس ہے. دیکھیں، ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا جانا تھا 28 مارچ کو، اس جنگ کی وجہ سے انہوں نے پوسٹ پون کیا، اس کی نئی تاریخ 14 مئی آ گئی ہے. آپ کو لگتا ہے اب امریکن کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ 14 مئی تک جنگ ختم ہو جائے گی، لہذا انہوں نے 14 مئی اب امریکہ کی وہ چائنا کے وزٹ کی ڈیٹ فائنل کر لی ہے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے جی، کیونکہ آثار تو آ گئے ہیں کہ اب امریکہ یہ جنگ جو ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب تو صاف نظر آ رہا ہے. ورنہ بات چیت کیوں کریں گے؟ مجھے بتائیں نا، کیوں کریں بات چیت؟ بات چیت کے اندیا بھی کیوں دیں؟ بات چیت کا اندیا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہدف تھا کہ ہم ایران کی حکومت کو گرا دیں گے، اس رجیم کو ختم کر دیں گے، وہ تو پورا نہیں ہوا. نہ ہی ایران کے نیوکلیر پروگرام کے لیے جو بنا تھا ان کے پاس یورینیم 400 450 کلو گرام، نہ وہ لے سکیں، الٹا اسٹیٹ آف ہرمز بند کرا بیٹھے ہیں. تو جنگ تو وہ ہارتے نظر آ رہے ہیں، اور تبھی تو وہ بات چیت کی بات کر رہے ہیں. اچھا، لاسٹ بٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں آپ کیا ڈپلومیسی دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو سیز فائر ہوا تھا ہمارا اس سے پہلے، عید سے پہلے، وہ ختم ہو گیا اور آج فورن آفس نے کہا ہے کہ ریزیوم ہو گیا غزب الحق. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ایفرٹس میں؟ کوئی ہمارا رکتا ہے یا نہیں رکتا ہے؟ معاملہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ دیکھیں، 4.5 سال پاکستانی قوم نے
अपना खून बहता देखा है। 4.5 साल पाकिस्तान ने सफारतकारी को नाकाम होते देखा है। उसके बाद पाकिस्तान पे जब इन्होंने 53 पोस्ट पे हमला किया तो उससे ये गुमान हुआ कि शायद वो अब शेर हो गई। वो समझ रहे कि पाकिस्तान जो सफारतकारी कर रहा है वो एक कमजोरी की अलामत है। तो जब उन्होंने पोस्ट पे पाकिस्तान के हमला किया तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, और मैं कहता हूं कि ऐसी कार्रवाई की है कि अब उनके थोड़े होश ठिकाने आ रहे हैं। अब वो बार बार बातचीत का जिक्र करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये भी पता है कि जब भी वो बातचीत करते हैं वो उसके बाद वो मुकर जाते हैं। खुदा जाने उनका इस्लाम किस किस्म का है कि जिसके अंदर वादा खिलाफी जायज है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इस दफा चांस नहीं लेना चाहता। पर मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी जाती राय ये है कि पाकिस्तान को 3 तरह का एक्शन साथ साथ करना होगा। काइनेटिक एक्शन के तो नेचुरली पाक फौज और पाकिस्तान एयर फोर्स जानती है कि किस जगह उनके अड्डे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना है। जो जो अमरीकी असला रह गया है उसको ख़त्म करना है, वो उनका काम है। वो मिलिट्री ऑपरेशंस की डिटेल है, नेचुरली वो बेहतर जानते हैं। साथ ही साथ हमें सफारतकारी का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। वो जिस तरह माओ जे तंग साहब चीन वाले कहते थे ना, टॉक टॉक फाइट फाइट, वो हमें करना होगा। जिसका मतलब ये है कि दो तरफा बुनियादों पर भी बातचीत जारी रखी जाए, और साथ ही साथ अगर मल्टीलैटरल यानी एक रीजनल अप्रोच भी की जाए, एक कॉन्फ्रेंस की जाए। सारे जो रीजनल ममालिक हैं जो अफगानिस्तान से मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे दहशतगर्द तंजीमें धड़ाधड़ जमा होती जा रही हैं, वो भी किया जाए। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है कौमी इत्तेफाक राय। हमारे अंदर कुछ बदकिस्मती से अभी भी ऐसे लोग हैं जो तालिबान के लिए नरम गोशा रखते हैं। इसलिए एक सियासी पार्टीज की कॉन्फ्रेंसेस की जाए, 1 साल भले लग जाए उसमें, कॉन्फ्रेंसेस की जाए जिसके अंदर सारे लोगों को कन्विंस करें कि जनाब, अभी एक साहब आए हुए थे, मेजर थे पाक फौज के, तो वहां पे पोस्टेड थे, छुट्टी पे अपने वालिदैन को मिलने आए हुए थे। तो ऐसे मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वहां के लोग तालिबान की हमायत करते हैं? कहते नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करते, वो डरते हैं। वो डरते हैं क्योंकि ये आके उनके घरों को तबाह कर देते हैं। तो हमें, मेरे ख्याल में, पाकिस्तान का जो सारी जो खुसूसन केपी के में जो सूबा है हमारा, वो उससे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इन सबको ऑन बोर्ड करके ये बताना चाहिए कि जनाब, हम अफगानिस्तान के या अफगानों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इन दहशत गर्दों के खिलाफ हैं। तो इस वजह से ये तीनों अप्रोचेस, तीनों प्रॉन्ग्स पे काम करें तो मैं समझ चला इंशाल्लाह कामयाबी पाकिस्तान को मिलेगी जी। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।